أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن کا معنی ہے بے شک، الذین کفروا، الذین جو لوگ، کفروا یہ کفر سے ہے، کفر کہتے ہیں انکار کرنا، کفر کرنا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم حمزہ استفہامیہ ہے، کیا انذرتہم، انذرتہم انذار سے ہے، اس کا معنی ہے ڈرانا، لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یؤمنون یہ ایمان سے ہے، ایمان لانا، ان الذین کفروا تو ترجمہ یہ ہوا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد ان الذین کفروا وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، ان کفار سے مراد وہ کفار ہے کہ جن کا کفر اللہ تعالیٰ کے علم میں دائمی تھا، یعنی وہ کفر پر ہی مریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی یہ بات، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، کہ ان کا کفر پر مرنا یقینی تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی تبلیغ ان کو فائدہ نہیں دے گی، آپ ان پر جتنی مرضی تبلیغ کر لیں ان کو فائدہ نہیں دے گی، یہ کفر پر ہی مریں گے، آپ باقی جو کفار ہیں ان کو تبلیغ یہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی تبلیغ ان کو فائدہ نہ دے تو تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کا اگرچہ ان کو فائدہ نہیں لیکن آپ کو فائدہ ہے۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون کہ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ ختم کا معنی ہے مہر لگانا، قلوب یہ قلبن کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، وعلى سمعہم سمع کانوں کو کہتے ہیں، قوت سماعت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو ٹکڑا ہے گوشت کا کان اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابصار آنکھیں، غشاوتن پردہ، اور عذاب عظیم بڑا، تو ترجمہ یہ ہوا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ان کے دلوں پر بھی مہر ہے جس کی وجہ سے
وہ حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو سن نہیں سکتے، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں جن کی وجہ سے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو ہر طرف سے ان یعنی حق کو دیکھنے سمجھنے کی جو صلاحیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی، اس وجہ سے وہ اب کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں گناہ کر کے اتنے گناہ کیے، دل اتنا سیاہ ہو چکا کہ تمام پورے دل کو گناہوں نے گھیر لیا۔ اب جب پورے دل کو گناہوں نے گھیر لیا ہے تو ہدایت اور نیکی اس دل میں نہیں جا سکتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً نہیں لگائی، بلکہ ان کے کفر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ مہر لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف خبر دی ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، لیکن وجہ کون بنے؟ یہ خود بنے، انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے کفر کیا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گیا، ان کے کانوں پر مہر لگ گیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کانوں پر، کفار کے دلوں کانوں پر جو مہر لگائی ہے بکفرہم، یہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کلا بل اران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اب ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے اعمال کی بنا پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ گناہ کی بہت بڑی نحوست ہے، ایک نحوست تو یہ ہوئی، دوسری نحوست رزق میں بے برکتی ہے، اور بھی کئی نحوستیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ گناہ میں لذت ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، دل کا اطمینان نہیں ہے، وقتی لذت ہے، اور نیکی میں مشقت ہے لیکن دل کا اطمینان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مہر لگانے کی نسبت یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مہر لگانا یہ ایک قبیح فعل ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو ہم وہی جواب دیں گے جو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ ان کے دلوں پر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً نہیں لگائی بلکہ ان کے اعمال کی بنا پر لگائی ہے، تو یہ قبیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حق سے جب پھیرا ہے وہ اس وقت پھیرا ہے جب یہ خود حق سے پھرے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ حق نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلی 4 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد 2 آیات ان الذین کفروا اور ختم اللہ علی قلوبہم خالص کفار کا تذکرہ تھا۔ اب ومن الناس من یقول آمنا باللہ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو کفر کو دل میں چھپائے اور زبان سے اسلام کو ظاہر کرے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق فی تصدیق، یعنی جس کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ منافق اعتقادی وہی ہوتا ہے جو کفر کو اپنے دل میں چھپا کر رکھے اور اسلام کو اپنی زبان سے ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی، یعنی یہ عقیدے کے اعتبار سے یہ منافق ہے۔ اور ایک ہے نفاق فی العمل، جس کو منافق عملی کہتے ہیں، کہ مومن ہے، دل میں تصدیق ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کا کسی ضروریات دین کا انکار نہیں کر رہا، مومن ہے، لیکن کام وہ منافقوں والا کر رہا ہے، کام وہ منافقوں والا کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفاق عملی، نفاق عملی۔ اسی طرح کفر اور شرک ہے، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کفر اور شرک اعتقادن ہے۔ شرک اعتقادن یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا کسی کی عبادت کرنا، یہ شرک اعتقادی ہے۔ اور شرک عملی کیا ہے؟ مثلا نماز نہ پڑھنا، تو یہ مشرکوں والا کام اس نے کیا ہے۔ تو جن احادیث میں مومن پر منافق یا مشرک کا لفظ بولا گیا ہے، اس سے مراد شرک اور نفاق عملی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن قام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے تہجد کی نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو اس شرک سے مراد حدیث میں شرک عملی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ منافق ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے مشرکوں والا کام کیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، بلکہ یہاں کفر سے مراد کفر عملی ہے، کہ کافروں والا کام کیا ہے، جیسے کافر نماز نہیں پڑھتا اس نے بھی وہی کام کیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جھوٹ بولے گا وہ منافق ہو جائے گا، منافق اعتقادی ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ نفاق فی العمل ہے۔ یہ کام تو منافقوں کے تھے، مسلمانوں کے نہیں تھے، لیکن مسلمان نے جب کیا تو ایسا ہے جیسا کہ منافقوں والا کام کیا، تو نفاق فی العمل۔ تو نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی یہ کفر ہے اور نفاق عملی کفر نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں من یقول جو کہتے ہیں، یقول کا معنی کہنا، آمنا یہ ایمان سے ہے، ایمان لانا، اور یوم الآخر آخرت کا دن، تو ترجمہ یہ ہوا ومن الناس من یقول، اور بعض لوگ وہ ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا،
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یخادعون کا معنی ہے دھوکہ دینا، یشعرون کا معنی ہے محسوس کرنا، جاننا. تو ترجمہ یہ ہوا یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. اچھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں کس طرح کہ دل میں تو نفاق چھپایا ہوا ہے، کفر چھپایا ہوا ہے، اور زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ گویا کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں. یعنی اس کا نقصان انہی کو ہو رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ان کا نقصان انہی کو ہو رہا ہے. وما يخدعون الا انفسهم، اور اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے اپنے نبی کو بتلا رہے ہیں کہ یہ منافق ہے. تو یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے یہ جو انہوں نے ذہن میں ایک بات بنائی ہوئی ہے یہ غلط ہے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون. مرض بیماری کو کہتے ہیں. زیادہ کا معنی ہے اضافہ کرنا، اور علیم دردناک، یکذبون جھٹلانا، جھوٹ بولنا، یکذبون جھوٹ بولنا. تو ترجمہ یہ ہوا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھا رہے ہیں یا بڑھائیں گے یا بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے دلوں میں مرض ہے. اس مرض سے مراد مرض جسمانی نہیں ہے بلکہ مرض دینی مراد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس مرض سے مراد مرض نفاق ہے، کہ ان کے دلوں میں نفاق کا جو مرض ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا، اور ان کو دردناک عذاب ملے گا بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو اس مرض سے مراد مرض نفاق ہے، یا اس مرض سے مراد یعنی مرض دینی مراد؟ تو مرض نفاق مراد ہے اس سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ یکذبون بھی ہے اور ایک قرات میں یکذبون بھی ہے، کہ بسبب جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ان کو جو عذاب ملے گا یہ کس کی وجہ سے ملے گا؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ کیا بولا؟ کہ دل میں کیا تھا؟ کفر، اور زبان سے ظاہر کیا کیا؟ زبان سے جو ظاہر کیا وہ کیا تھا؟ وہ اسلام. تو چونکہ واقع کے مطابق نہیں ہے اس وجہ سے جھوٹ ہے. یا بما یکذبون، تو ترجمہ پھر یہ ہوگا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بسبب اس کے جو وہ جھٹلاتے تھے، یعنی غیب کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، خبر کو اور حشر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو، قرآن پاک کے اللہ کی کتاب ہونے کو جو جھٹلاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ان منافقین کو قتل نہ کرنے کی حکمت کیا تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا بھی دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہ کہا۔ یہ منافقین اصل میں یہود تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کی سرداریاں ختم ہوئی، عبداللہ بن ابی وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے یہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن پھر بھی ان کو قتل نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرہ ان یتحدث العرب ان محمدا یقتل اصحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ عرب بعد میں لوگ، بدوی لوگ جو بعد میں ایمان لائے وغیرہ یعنی بدوی لوگ یہ کہنے لگے، عرب یہ کہنے لگے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، حالانکہ ان کو اندرونی بات کا پتہ نہیں ہوگا، یہ تو منافق ہیں اور فساد مچا رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، اس وجہ سے میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ ان کو نہ قتل نہ کرنے کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے زبان سے اسلام کو ظاہر کیا تھا، اور زبان سے اسلام ظاہر کرنا یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو پھر انہوں نے اپنے خون کی اور یعنی اپنی جانوں کی اور اپنے اموال کی حفاظت کر لی، یعنی جب صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اب ان کی جان و مال محفوظ ہیں۔ اب اگر وہ کفر چھپا رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اب اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب یہ، اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے کام نہ کرو، کفر نہ کرو، نفاق نہ کرو، یہ زمین میں معصیت سے مراد یہ ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں، یعنی ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے ماحول تھا سب متفق تھے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب دوبارہ مسلمان، کافر اور یہود سب کے سب دوبارہ متفق ہو جائیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، غور سے سنو، انہم هم المفسدون، یہ منافق ہی فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں، ان کو پتہ نہیں، یعنی یہ جو جس کو اصلاح سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر اور یہود ایک ہو جائیں، یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ تو عین فساد ہے۔ کفر اور اسلام کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ یہ تو عین فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قیل کہا گیا، ناس، ناس کا معنی ہے لوگ، السفہاء یہ سفیہن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نا سمجھ، بے وقوف، نا سمجھ، تو ترجمہ یہ ہوا اذا قیل لہم،
اور جب ان سے کہا جائے یعنی منافقین کو سے جب کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء تو منافقین کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں ایسے جیسا کہ بے وقوف نہ سمجھ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اعلیٰ غور سے سنو، انہم هم السفہاء یہ منافق ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن ان کو پتہ نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کما آمن آمینو کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی لوگوں نے کیا کیا ہے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اور جنت جہنم پر ایمان لائے ہیں، تقدیر پر ایمان لائے ہیں، تو ایسا تم بھی ایمان لاؤ۔ تو کیا کہتے تھے، ناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جیسے صحابہ کا ایمان ہے ایسے ایمان لاؤ، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ یہ نہ سمجھ ایمان لائیں، یعنی صحابہ کو نعوذ باللہ انہوں نے صفحا سے تعبیر کیا کہ جیسے یہ صفحا ایمان لائے ہیں ایسے ہم ایمان لائیں۔ اصل میں صفحا یہ سفیہن کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں جاہل اور ضعیف الرائے، یعنی جس کی رائے کمزور ہو، جس کی رائے انتہائی کمزور ہو، اپنے نفع اور نقصان کو نہ پہچانتا ہو، اپنے نفع اور نقصان کو نہ پہچانتا ہو۔ جیسے قرآن پاک میں بچوں کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی اپنے مال ان سفہاء کو، ان نہ سمجھو کو، بچوں کو نہ دو کیونکہ وہ اس کو کیا کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ تو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمانے کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ